بہت کافی ہے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت سارے صحابہ صلی محمد اجازت آپ بھی اجازت دے رہے ہیں؟ میں آپ جی زندہ و سلامت رہیں۔ آپ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں آغاز مجلس میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کٹھالہ میں آج 14 محرم کو یہ امام بارگاہ کے صحن میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کلیئر کرنا ضروری ہے۔ دنیا نے ایک ذہن میں بات بٹھا دی ہے، روڈ سے آ رہے ہوں یار آج مہمان بڑے کٹھالہ جا رہے ہیں، کیا ہے وہاں؟ یہ شیعوں کی مجلس ہے، مجلس امام حسین کی ہے، لیکن ذہن بن گیا ہے کہ شیعوں کی مجلس ہے۔ بلکہ میرے سامنے بڑے پنچایتی بندے بزرگ موجود ہیں، کئی جگہوں پہ میں نے سنا، شاید آپ میں سے بھی کوئی تائید کر دیں، محرم کا چاند نکلے تو سیانے بیانے بندے کہتے ہیں جی شیعوں کا چاند ہو گیا ہے۔ زحمت فرما رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ محرم کے چاند کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ شیعوں کا چاند ہے، یعنی شیعوں کا چاند ہے۔ میری بھائیوں سے اپیل ہے کہ محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بالآخر آپ مان گئے ہیں کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہیں نا۔ ہاں زحمت فرمائیں، بولے میرے ساتھ آپ۔ جناب کا یہ کہنا کہ محرم کا چاند شیعوں کا چاند ہے، جبکہ میں شیعہ خطیب شیعہ مجمع میں کہہ رہا ہوں کہ محرم کا چاند شیعوں کا چاند نہیں، نبی کے بیٹے کا چاند ہے۔ مجلس کے بعد عزاداری ہوتی ہے، ماتمی جلوس گلیوں میں آتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، بیریئر لگے ہوتے ہیں، پولیس انتظام کے لیے کھڑی ہوتی ہے، بندے پوچھتے ہیں جناب آگے کیا ہے؟ یہ شیعوں کا جلوس ہے، جلوس حسین کے ماتم کا۔ جناب کہتے ہیں شیعوں کا جلوس ہے، لو چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا، میں منت کر رہا ہوں بھائیوں کی، مجلس حسین کی۔ آپ کہتے ہیں شیعوں کی مجلس ہے، جلوس حسین کا۔ آپ کہتے ہیں شیعوں کا جلوس ہے، مہینہ حسین کا۔ آپ کہتے ہیں شیعوں کا مہینہ ہے، اور جہاں بھی حسین کا نام آتا ہے آپ شیعوں کو فٹ کر دیتے ہیں۔ حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے جناب کیا رکھنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، متوجہ، مشترکہ جواب دیں آپ۔ لہٰذا میں آغاز مجلس میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ خدا را فرقہ وارانہ رنجشوں کو ہوا دینا نہ دین کی خدمت ہے نہ ملک کی خدمت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے فاصلے ختم کرو۔ اور ایک اور میں بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شیعہ مجلسیں اس لیے کرواتے ہیں کہ یہ لوگوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں۔ پریشان ہو گئے ہیں آپ، لہذا یہ غلط فہمی بھی ہم دنیا کی دور کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے شاہ صاحب کچھ سال پہلے میں نے 2 سال پہلے عشرہ محرم کی مجالس دن کے ٹائم کی وہاڑی میں پڑھی۔ مجھے ایک فون آیا کہ جی میں لائر ہوں، وکیل ہوں، اور الحمدللہ جی میں اہل حدیث مسلک ہوں، آپ کی مجالس کی سیڈیز منگوا کے دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، بڑا جی چاہتا ہے کہ مجلس میں بیٹھ کے سنوں، لیکن مجلس میں ہم اس لیے نہیں آ سکتے کہ ہمیں بزرگوں نے بتا رکھا ہے کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا ہے۔ متوجہ سر؟ لہٰذا کچھ لوگ اس خوف سے مجلس میں نہیں آتے کہ مجلس میں بیٹھنے سے بندہ شیعہ بن جاتا ہے۔ اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں، آڈیو ویڈیو کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور جب ویڈیو کیمرہ مجلس میں ہو پھر احتیاط زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کیمرہ مکرنے نہیں دیتا۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا تو غدیر ہی پہ بن جاتا۔ زحمت فرماؤ سارے بھائی ذہنی طور پہ قریب رہے۔ جی بسم اللہ، متوجہ ہیں جی آپ؟ زحمت فرما رہے ہیں آپ۔ لہٰذا ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، اپنی بات پہ پھر پہرا دینا ضروری بن جاتا ہے۔
جو جس مذہب کا بندہ میری گفتگو سنے، میری ان سے اپیل ہے، آپ جسے مان رہے ہیں آپ انہیں مانیں، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، لیکن زندگی بڑی کم ہے۔ کل میدان حشر میں نہ کہنا کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا۔ اور گجرات والوں ذرا ذہنی طور پہ جا کے آپ کل حضور کی بارگاہ میں نہ کہنا۔ لہذا میں حجت تمام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نہ آپ کا مذہب بدلنا چاہتے ہیں، نہ کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا چاہتے ہیں۔ مذہب اپنے رکھو، فرقے اپنے رکھو، لیکن اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو، اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کے سوچو، اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو، اپنے دفتروں میں بیٹھ کے سوچ کے ہمیں بتاؤ کہ جنہیں مان رہے ہو کیا ان میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کا ذکر اللہ کی نماز میں کیا جا سکے؟ کہاں ہے آپ؟ کہاں ہے آپ میرے بھائی؟ جی بسم اللہ سر، جی بسم اللہ، متوجہ ہے سرکار آپ صاحبہ؟ ہمیں کوئی اس حیثیت کا قبیلہ دکھاؤ ماشاءاللہ جن کا ذکر اللہ کی نماز میں کیا جا سکے۔ لیکن کٹھالہ اور اس علاقے کا باخبر مجمع صورتحال بدل چکی ہے۔ تبلیغ مسجدوں سے نکل کے رکشوں پہ آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ روڈ پہ جا رہے ہو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، روڈ پہ جا رہے ہو، رکشے کے پیچھے ایک فلیکس لگا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے میرے لیے میرا اللہ ہی۔ یہ دینی چالاکیاں ہیں، عقیدہ اپنا پھیلانا ہے، سہارا اللہ کا لے رہے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، باخبر بندے، پنچایتی بندے، اب زحمت فرمائے۔ ایک بندہ ماشاءاللہ سارے آپ متوجہ ہیں، اور مجھے خوشی ہے، بڑا نورانی روحانی ماحول ہے۔ اللہ اس بستی پہ اپنی ہمیشہ رحمت نازل فرمائے، اور اللہ بانیان کے خاندان کو ہر مصیبت پریشانی سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، شیعہ خطیب ممبر پہ بات کر رہا ہوں، یہ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے لیکن ادھورا ترجمہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست، میرے علماء اسلام سے اپیل ہے کہ اگر آپ نے یہ لکھنا ہے نا ترجمے آیتوں کے رکشوں پہ، پھر پورے لکھو۔ میرے لیے میرا اللہ کافی پورا ترجمہ نہیں۔ اللہ نے محمد سے کہا تھا قل، حبیب آپ کہہ دیں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ محمد آپ کہہ دیں، کہاں کہہ دیں؟ نوجوانوں متوجہ رہنا، بزرگوں کے ذہن میں تو ہر چیز ہے۔ محمد سے کب کہا؟ بتوں کا معاشرہ تھا، گھر گھر میں بت تھے، ہر بندہ اپنے بت کو خدا کہتا تھا۔ تب اللہ نے کہا محمد ان سے کہہ دے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر۔ متوجہ ایک بندہ ذہنی طور پہ جا کر آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے بزرگوں۔ میں یہ غلط فہمی دور کر رہا ہوں، ہم اللہ کی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم اللہ کو لا عیب سمجھتے ہیں، بے عیب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی خدا سمجھتے ہیں۔ مجھے تائید چاہیے مجمع کی، زمانہ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی کبریائی کے مخالف نہیں ہیں، نہ اس کی کوئی ند ہے نہ ضد ہے، مثل اس کے کوئی شے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں۔ لیکن یہ جو جناب تبلیغ فرما رہے ہیں نا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اب اگر بے نیازی کرو گے مجھے دکھ ہوگا۔ میں ایک گزارش بڑی ضروری کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں، اگر اللہ تمہارے لیے کافی ہے نا، پھر اپنی بات پہ پہرا دو۔ آذان کا ٹائم ہو، 4 دفعے کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آذانیں ختم کر لیا کرو، کیونکہ اللہ کافی ہے۔ ایک بندہ جاگے گا تو بات کا لطف آئے گا میرے بھائی۔ جی بسم اللہ، آپ جی ہیں سرکار، زندہ و سلامت رہے۔ میں بڑی آسان گفتگو کرنے کا عادی ہوں تاکہ جو بندہ مجلس میں کبھی کبھی بھی آ جائے نا، اسے بھی بات کی پٹ صد کا پتہ چل جائے۔ لیکن ایک بڑی عجیب صورتحال ہے، جیسے میں ماحول دیکھ رہا ہوں، پچھلے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں مجمع ایک دوسرے کا واقف بیٹھا ہو نا، اے مومن، ایک دوسرے کو جاننے والے بیٹھے ہو، وہاں کوئی خطیب مولوی اچھی بات بھی کرے، بندے کا دل بھی چاہ رہا میں سبحان اللہ کہوں، بندہ ڈرتا ہی سبحان اللہ نہیں کہتا، نال والے آکھنا تینوں چوکھی سمجھ آؤں دی۔
بندے اسی خوف سے بیٹھے رہتے اور کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. کوئی بات اچھی لگے نا, اور مولوی ذاکر کو سبحان اللہ کہنے سے پرچے میں نام نہیں آ جاتا. لہذا آپ جیتے جاگتے لوگ ہیں, اپنا معیار برقرار رکھیں. آپ مشترکہ یا علی مہربانی سرکار, زحمت کی معذرت چاہ رہا ہوں, اجازت ہے میں بات آگے بڑھاؤں سرکار؟ جی بسم اللہ, آپ چاہیے سرکار. مشترکہ جواب یا علی یا علی یا علی. آپ جی سرکار زندہ و سلامت رہیں. متوجہ ہے سارا مجمع ذہنی طور پہ میرے قریب ہے. بھئی جب اللہ کافی ہے, میں جو بات کر رہا ہوں, تو 4 دفعہ اللہ اکبر کہو, آذانیں ختم کر دو, کیونکہ امت کے پاس ویسے بھی ٹائم کم ہے. مسلمانوں نہ آذانیں اللہ تک رکھتے ہو, یا تو آذان اللہ تک ہوتی پھر ہم بھی مانتے جی واقعی اللہ والے ہیں, پھر تو حق بنتے اللہ والے کہلواؤ, آذانیں اللہ تک رکھو. ہے اللہ کافی اور کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اور جناب ہم سے علی ولی اللہ پوچھ رہے تھے, میں جناب سے محمد رسول اللہ پوچھ رہا ہوں کہ جب اللہ کافی ہے پھر محمد رسول اللہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ جان ہماری کھانے کے لیے پورا ملک تیار ہوتا ہے. شیعہ یہ ثابت کریں, شیعہ یہ ثابت کریں, شیعہ یہ ثابت کریں. سارے پنڈ کا روزہ کھل جاتا ہے جی, انہوں نے 10 منٹ ہی پورے نہیں ہوندے. سارے شہر کی اذانیں ختم ہو جاتی, شیعوں کی اذان ہی ختم نہیں ہوتی. کوئی ان سے پوچھے شیعوں سے کہ تمہاری اذان جو قرآن میں ہے, کہ بلا ہم سے پوچھنے کی بجائے ہمارے حوصلے کی داد دو کہ کبھی ہم نے بھی جناب سے پوچھا آپ کی اذان کس بارے میں جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہو جاتی ہے. باریک بندے بیٹھے, کم از کم آپ تو زحمت فرمائیں. کوئی بندہ ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کبھی کسی شیعہ بچے نے, ماتمینی عزادار نے, ہمارے بزرگ نے, ہمارے بھائی نے, کسی علامہ صاحب سے کہا کہ جناب آپ اپنی آذان قرآن مجید سے ثابت کریں. آپ میری بات کی تائید فرمائیں. کبھی ہم نے پوچھے, خدا کی قسم ممبر پہ کہہ رہا ہوں, ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں, آئندہ ہمارا پوچھنے کا پروگرام بھی نہیں, کیونکہ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں اور بھائیوں کی پریشانیوں کا احساس کرنا چاہیے. ہم نے پوچھ کے آپ کو ڈسٹرب کیوں کرنا ہے؟ ہم تو پہلے آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ تو پہلے ہی پریشان ہیں اور آپ ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی چاہیے یا شام والی اذان دینی چاہیے. اور یاد رکھو, جہاں تک آذان میں, یا علی علی میری طرف دیکھیں, جہاں تک آذان میں ولایت حضرت علی مولا کائنات بادشاہ کی گواہی کا تعلق ہے, میں بلا تفریق فرقہ بات کر رہا ہوں. اگر مسلمانوں کے ذہن میں نہیں آ رہی, اپنے دانشوروں سے پوچھو کہ جب سورہ توبہ اتری تھی, جسے سورہ برات بھی کہتے ہیں, سورہ توبہ, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. شیعہ مولوی قرآن کی آیتیں پڑھ دے, بندے پوچھتے پھرتے ہیں شیعہ دا قرآن بھی یہی ہوندا ہے. اب تو بادشاہوں کا بڑا کرم ہے, جس زمانے میں میرے استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مرحوم شیعہ ہوئے تھے نا, مولانا فرماتے ہیں کہ میں نو بندے ویکھن آئے. ہاں ہاں, اور قبلہ فرماتے ہیں کہ سیانہ بیانہ بندہ آگے مجھے دیکھ کے نہ سلام نہ کلام. ساتھ والے کمرے میں مولانا اسماعیل کے والد بیٹھے تھے, میاں سلطان احمد, وہ بھی فاضل دیوبند. جا کے پنجابی میں کہنے لگا مولوی اسماعیل دا رولا پہ گیا ہے, شیعہ ہو گیا ہے. وہ میاں سلطان میں ہوئے ویکھے ہے, وہ تو چنگا پل ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں تو زحمت فرمایا. لہذا شاید ایک زمانہ تھا, بندے سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں شیعہ ہونے سے کچھ ہو جاتا ہے. میری مسلمانوں سے اپیل ہے, ہم آپ کے بھائی ہیں, ہمارے گھروں میں بھی تاج کمپنی کا ہی چھپا ہوا قرآن ہوتا ہے. لہذا یہ غلط فہمیوں پہ دھیان دینے کی بجائے خدا را ہماری التماس پہ آپ غور فرمائیں. سورہ برات نازل ہوئی, اللہ نے حضور سے کہا حج اکبر کے موقع پر مکہ کی سرزمین میں
کعبہ کے صحن میں یہ آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے محمد یا خود جاؤ یا اسے بھیجو جو تم میں سے ہو۔ بولو یار آپ تو پریشانی سے چل رہے ہیں میرے ساتھ۔ جی آپ جی ہیں، رکھو علماء اسلام کے سروں پہ قرآن۔ پھر محمد عربی نے کس کو بھیجا؟ علی علیہ السلام کو بھیج کے کہا کہ علی جاؤ اور سورہ برات کی ان آیتوں کی تلاوت مکے کی سرزمین پہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان آیات الہیہ کی تلاوت جو ہے وہ سرزمین مکہ پہ کرنی ہے۔ اس علاقے والوں ابھی علی چلے ہی تھے، آسمان سے آیت آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے محمد اسے پہچان رہے ہو کہ میری آیتیں لے کے کون جا رہا ہے؟ حضور فرماتا ہے میرا بھائی، کہا بھائی تو تیرا ہے لیکن آج علی علی بن کے نہیں جا رہا، آیت پیش کر رہا ہوں، روایت نہیں، افسانہ نہیں، تصور نہیں، کہانی نہیں سنا رہا۔ اللہ نے کہا تھا علی علی بن کے نہیں جا رہا، اذان من اللہ و رسولہ، اذان من اللہ و رسولہ۔ اللہ نے کہا تھا علی آج اللہ کی طرف سے آذان بن کے جا رہا ہے، اور جب قرآن میں علی کا نام ہی آذان ہے، وہ آذان کیسی جس میں علی نہیں ہوتا؟ جی بسم اللہ سرکار، پریشان تو نہیں ہو گئے آپ سرکار؟ لہٰذا بلا تفریق فرقہ میری اپیل ہے کہ زندگی کم ہے، آل نبی کے ذکر میں ہم آپ کو بھائی سمجھ کے بلا رہے ہیں، کیونکہ ہم اور آپ پچھلے مہینے میں بھی اکٹھے تھے۔ نہیں آپ نے دھیان نہیں دیا۔ ہاں اچھا کمال ہے کہ ذی الحج اور محرم کو دونوں اکٹھے، دونوں کا تعلق قربانیوں سے ہے۔ مجھے تو مہینے ترتیب لگانے والا فرشتہ بھی شیعہ لگتا ہے، ہوئے 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 ہوئے، جس نے دونوں مہینے اکٹھے رکھے۔ اور مسلمانوں کا پورا ملک ہے پاکستان، چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا، بات ذرا میں مشکل کر رہا ہوں لیکن میرا ایمان ہے آپ نے نہیں سمجھنا تو ایبٹ آباد والوں نے سمجھنا، آپ ہی تو سمجھیں گے۔ سارا ملک یہ سمجھتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ہم یاد مناتے ہیں 10 ذی الحج کو۔ میری بات پہ کہاں تک آپ میرے ساتھ متفق ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا، مجمع پہ میں مرضی مسلط کرنے کا عادی نہیں، لیکن بات میں سمجھا کے کرنا چاہ رہا ہوں۔ مسلمانوں آپ 10 ذی الحج کو اسماعیل کی یاد تب کہتے جب ہر باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دیتا، چلاتا نہ، ایک دفعہ چھری رکھ دیتا، پھر تھی اسماعیل کی یاد۔ جناب اسماعیل کی یاد نہیں منا رہے، جناب اس جانور کی یاد منا رہے ہیں جو نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا۔ نہیں تھوڑے بندے میری بات کی طرف دھیان دے رہے ہیں۔ ہاں گجرات والوں تم بے چھترے بکرے تو سارا سال ہماری گلیوں میں ہوتے ہیں، ادھر چاند قربانی کا چڑھا، کسی کے گلے میں دوپٹہ، کسی کے جسم پہ مہندی، مہندی سے لکھا عید مبارک، وی آئی پی ٹریٹمنٹ، بہتر کھانے۔ علامہ حضور آپ انسان ہو کے جانوروں سے پیار کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے خبرداری سے معمولی جانور نہ سمجھنا، یہ جانور اس جانور سے منسوب ہو گیا ہے جو ابراہیم کے بیٹے کے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب ہے مولانا مان گئے ہو، عزت جانوروں کی نہیں ہے، عزت نسبت کی ہے۔ اوئے ہوئے ہو گجرات کا پنچایتی مجمع ذہن فرمایا، ذہنی طور پہ میرے قریب رہنا بات میں ہم کر رہا ہوں۔ عزت جانوروں کی کب ہے؟ عزت نسبت کی ہے۔ لو چپ رہو گے مجھے افسوس ہوگا، ذہنی طور پہ جا گئے آپ۔ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی جگہ پہ جو جانور کام آیا اس کی یاد سارے مسلمان مناتے ہیں، حالانکہ کلمہ کسی نے ابراہیم کا نہیں پڑھا۔ بولو میرے ساتھ، کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا، اور جو جانور ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی یاد منا لیتے ہو، اور جو گھوڑا محمد کے بیٹے کے کام آ جائے
لہذا بلا تفریق فرقہ مذہب میں کہہ رہا ہوں، سانسوں کا اعتبار کوئی نہیں، کلیئر میں نے پہلے کر دی، یہ مذہب اپنے رکھو، قطعاً کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بات میں قریب ہو کے کر رہا ہوں، لیکن خدا را نظریات بہتر کر لو، مذہب نہ بدلو، سوچیں بدل لو۔ اگر اللہ کافی ہے، نہ آذان اللہ تک، نہ کلمہ اللہ تک، نہ نماز اللہ تک، ہے کہ مسلمانوں کا فرقہ جو نماز میں صرف اللہ تک رہے؟ مسلمانوں کو نماز میں کہنا پڑتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پہ تیری نعمت نازل ہوئی۔ اور یہ اللہ کی نماز میں لوگ کہاں سے آ گئے؟ ٹائم بڑا کم ہے، جدوں تے پچھلے بندیاں سبحان اللہ نہیں کرنی، میں جان نہیں چھڑنی تو عجیب رنگ بنا کے بیٹھے ہو یار، مشترکہ جواب دینا ہے، سارے مجمع نے جواب دینا ہے۔ آپ جیئے زندہ و سلامت رہے، زحمت کی معذرت چاہ رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم کہاں پڑھا جا رہا ہے؟ نماز میں۔ باقی صورت مسلمانوں کی ساری فقہوں کی ذمہ داری لے کے میں بات کر رہا ہوں، ہر مسلک میں باقی صورت نماز میں بدل کے پڑھنے کی اجازت ہے، الحمد بدلنے کی اجازت نہیں۔ کبھی تم نے سوچا ہی نہیں اس میں ذکر کن کا ہے جو اللہ بار بار سننا چاہ رہا ہے؟ کہاں ہمیں بتایا جائے یہ نعمتوں والے کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں دینیات پڑھانے والے ٹیچر کو پتہ چل جائے یہ بچہ شیعہ ہے، بہانے بہانے سے اس کی جان کھائیں گے۔ جی ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، لیکن بھلا کو بات ہے، واقعہ کربلا صدیوں پہلے ہونا تھا، ہو گیا، شیعہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ میں بچوں سے کہتا ہوں اپنے ٹیچر سے کہا کرو کربلا سے بھی صدیوں پہلے اسماعیل والی قربانی ہونی تھی، ہو گئی، آپ جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، متوجہ سرکار۔ ہاں میں ایک بات کلیئر دوستانہ ماحول میں کر رہا ہوں، آئیں کم از کم آئیں صورتحال دیکھیں، لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ آیتیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، اللہ راستہ ان کا دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمت نازل ہوئی، اور پورے دنوں کے مسلمان بنو، اللہ سے سیدھی بات کرو، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں اپنا راستہ دکھا۔ اللہ ہم کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، ہم تیرے ہیں، ہمیں اپنا راستہ دکھا۔ اللہ والوں کو بھی کہنا پڑتا ہے راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمت نازل ہوئی۔ بندے ضد کر جاتے ہیں کہ جی یہ آیت آل محمد کے بارے نہیں ہے۔ میں سید شیعہ مجمع میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں، ہم ضد کو مذہب نہیں سمجھتے۔ اگر نعمتوں والے آل محمد نہیں ہیں نہ صحیح، ہمیں کوئی نعمتوں والی فیملی اور دکھاتے کیوں نہیں؟ ہمیں دکھایا جائے کہ نعمتوں والے کون ہیں، اور بخدا صرف نعمتوں والوں تک نہیں۔ اگر کوئی بندہ پوچھے جی یہ نعمتوں والے آپ بتا دے کون ہے، میں دو لفظوں میں کلیئر کر رہا ہوں، یہ نعمتوں والا قبیلہ وہی ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کو نماز میں، التحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گجرات والوں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ درود بھیجو اوپر محمد کے اور محمد کی آل پہ، کما صلیت جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم۔ میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی بندہ بسم اللہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کر، محمد کی آل، صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ۔ یہ اللہ کی نماز میں آل محمد کیا کر رہے ہیں؟ اور صرف آپ ہی نہیں پڑھتے، مسلمان ہی نہیں رہتا جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھے۔ فرقے مذہب، جبھی تو میں کہہ رہا ہوں مذہب اپنے رکھو، لیکن مسلمانوں آل محمد جیسے ہیرے شیعوں کو دیکھے اللہ جانے تم مطمئن کیسے پھرتے ہو۔
جی بسم اللہ سرکار آپ جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا. مجھے ایک مومن بچے نے کہا کہ رضوی صاحب یہ ہم تو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ علی آل محمد کیا ہے؟ میں نے کہا یہ علی کا اللہ نے بریکر بنایا ہے کہ بندے احتیاط کریں، آگے حد ادب ہے. زندہ و سلامت رہے آپ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ترجمہ: اے اللہ رحمت نازل فرما یا درود بھیجو پر. آواز سارے مجمع تک پہنچ رہی ہے. درود بھیجو پر محمد کر محمد کی آل پہ کما صلیتا، جیسا تو نے درود. کما کا ترجمہ کر رہا ہوں، صلیتا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اسی لیے تو بندے پریشان ہیں کہ شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، انہیں اچھی طرح اردو سمجھ میں نہیں آتی، قبر میں اترتے ہی عربی میں باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں. یہ مجلسوں کا فیض ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو قریب آنے دیں. پھر مسلمانوں سے اپیل ہے، آپ اجازت دے دو اپنے طلباء طالبات کو کہ وہ آل محمد کے ذکر کی مجلسوں میں بیٹھیں. جو عزیز بیٹھ جائیں آپ. متوجہ ہیں جی آپ میرے بھائی؟ کیونکہ وہ جو فتوے تھے کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں. ہاں وہ فتوے وہ ختم ہو گئے. کبھی آپ نے محسوس کی ہے کہ اب بندے کیوں نہیں کہتے کہ مجلس میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ پتہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ تبدیلی میڈیا کی وجہ سے آ گئی. کیبل سسٹم، 70 چینل، بندے گھر گھر میں جہاں بیٹھے محرم کے دنوں میں ٹی وی ریموٹ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کسی چینل پہ نوحہ، کسی پہ ماتم، کسی پہ ذکر، کسی پہ زیارتوں کا سفر، کسی پہ ربائیاں، کسی چینل پہ قصیدے. اب بندے پریشان ہو گئے کہ اگر ان کے ذکر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ٹی وی گھر گھر میں ہے، پھر نکاح بچا کس کا ہے؟ ہوئے 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 متوجہ آپ جی ہیں. جی بسم اللہ. لہذا صاحبان اکرامی قدر، جی بسم اللہ. نہیں تلخی والی بات تو ہم نے کرنی نہیں. میں سب کو بھائی سمجھتا ہوں، میں سب کو دوست سمجھتا ہوں. ہم اگر الیکشنوں میں بھائی بن سکتے ہیں تو محرم میں بھائی کیوں نہیں بن جاتے؟ بابا جی یہ کو میرا خیال ہے، مجھے یاد ہے پرویز مشرف کے دور میں پرائم منسٹر تھے شوکت عزیز. پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک ہماری میٹنگ تھی، مختلف علماء اور بھی تھے، تجویزیں دے رہے تھے کہ ملک سے فرقہ واریت کم کیسے ہوتی. جب مائک میرے سامنے آیا میں نے کہا وزیر اعظم صاحب میری سوچ کے مطابق فرقہ واریت کے خاتمے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ الیکشن ہر سال کروایا کریں. بڑا زرخیز علاقہ ہے، آپ بات کو صرف سمجھتے نہیں قدر بھی کرتے ہیں. اچھا قبلہ جو پرائم منسٹر یا صدر کی میٹنگ میں بندے بیٹھے نا، ان کا A to Z ہر شے پہلے وہ ایجنسیاں دیکھ لیتی ہیں کہ اس کا تعلق کس جماعت سے ہے، مذہبی جماعت سے ہے یا سیاسی جماعت سے. اب میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے تو تھا نہیں. ضیاء الحق کا بیٹا ایجاد الحق وفاقی وزیر مذہبی امور تھا، وزیر اعظم چپ تھے، وہ بول پڑا، کہنے لگا رضوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہر سال کروائیں تو اس سے مذہبی نفرتیں کم ہوتی ہیں؟ میں نے کہا جی میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، میری طرف دیکھو کہ موسم الیکشن کا بندہ الیکشن پہ کھڑا ہو جائے، اللہ منہ سے ساری زندگی اچھا نہ لگتا ہو حضرت عباس کا، اگر الیکشن میں کھڑا ہو جائے سب سے پہلے علم والے ڈیرے پہ آ کے کہتا ہے لاسی کو کوڑے دے منکرہ واگا اسی آپ پڑھیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاست میں بھائی بن جاتے ہو تو پھر محمد کے بیٹے کے ذکر میں بھائی کیسے نہیں ہو؟ اور ذکر ان کا ہے جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو اللہ تیری نمازیں وصول ہی نہیں کرتا. جی بسم اللہ آپ جیئے سرکار. وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، میں بڑی جلدی نتیجے سے قریب لا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم. اللہ درود بھیجو اوپر محمد کے. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ جیسا اوپر محمد کے اور محمد کی آل پہ جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ، ابراہیم کی آل پہ. آپ نے چپ رہنا ہے، میں نے بھی یہیں تک رہنا ہے. آپ سے احمد فرمائیں کہ تو میں بات آگے کروں گا. اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا. یہ ڈیرے پہ نہیں پڑھتے، نماز میں
اللہ کی نماز میں اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا، ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ اور پنچایتی برادریوں والے بندے بیٹھے ہوئے ہو، ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، بغیر مہمان کے زندگی میں ابراہیم نے کھانا نہیں کھایا۔ اور ڈیرے داری کیا ہوتی ہے؟ ڈیرے دار نبی تھا، میری طرف دیکھو، ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا اور جیتا جاگتا مجمع ابراہیم یاریوں دوستیوں والا نبی تھا، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں۔ دھیان دے میری بات پہ، میں ذمہ داری سے کیا، کیونکہ درود ہوتا ہی آل پہ ہے، درود جچتا ہی آل پہ ہے، درود سجتا ہی آل پہ ہے۔ اس کا کوئی یہ مطلب یا ترجمہ نہ کر لے کہ شاید میں نے کوئی طنز کی ہے، میں طنز کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ درود ہے ہی آل کے لیے، درود بنتا ہی آل پہ ہے، درود سجتا ہی آل پہ ہے۔ اور جن پہ نماز میں درود پڑھ لیا جائے، پھر اگر ان کا نام لینا پڑے، پھر ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگانا۔ تائید چاہیے مجھے، مجمع کی تائید چاہیے۔ جن پہ درود پڑھا جائے انہیں رضی اللہ بھول کے بھی نہیں کہنا۔ بڑی عجیب صورتحال ہے، نمازوں میں آل محمد پہ درود پڑھا جاتا ہے، اور جب دکان کے تھڑے پہ نام لیتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا، حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا۔ میرے ملک میں اتنے مذہب نہیں جتنے چینل ہیں، جو بھی مولانا ٹی وی پہ آتا ہے۔ اچھا مولوی وہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں جو ساری زندگی کہتے تھے تصویر بنانا اسلام میں حرام ہے، اب ٹی وی سے نکلتے ہی نہیں۔ تائید کرو یار، میں زندہ باتیں آپ کی نظر کر رہا ہوں، ان باتوں کو کہیں نہ کہیں تو آپ کے کام مشترکہ جواب دیں۔ جی مہربانی، متوجہ ہیں سرکارہ؟ میرے بھائی آقا دلاور بہت بہترین ذاکر ہیں، میں تو سوزی لا نہیں سکا۔ جی بسم اللہ، آپ جی سرکار۔ جی حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اور جن کے پلاٹ ہیں انہی کے نام رکھو۔ رجسٹریاں نہ بدلتے پھرو۔ خدا کی قسم اسلامی تاریخ میں سید زادے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے معتبر ترین لٹریچر کو بھی پڑھ لو، جہاں حضرت علی کا نام آتا تھا رضی اللہ نہیں لکھتے تھے، کرم اللہ ہو۔ ہاں تائید کرو میری، آپ بزرگ بیٹھے ہوئے، حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ آتا تھا۔ شاید آپ کے حافظ ساتھ دے رہے ہو، بھٹو کی کابینہ میں ایک وزیر تھے مولانا کوثر نیازی، یاد ہوگا آپ، جماعت اسلامی کے بیس پہ وہ آگے آئے، بعد میں بھٹو کو جوائن کیا، مذہبی امور کے منسٹر بنے، ہندوستان میں تقریر کر رہے تھے مسلمانوں کے مجمع میں، انہوں نے صحابہ کے بار کا نام آیا تو رضی اللہ کہا، حضرت علی کا نام لیا تو کرم اللہ کہا۔ اسٹیج پہ چٹ آ گئی انڈیا میں، انڈیا کے مسلمانوں نے چٹ بھیجی، حضور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ فرقہ واریت کی باتیں نہ کریں، یا حضرت علی کو بھی رضی اللہ کہو، یا باقی بزرگوں کو بھی کرم اللہ کہو، یعنی یہ سارے رضی اللہ یا سارے کرم اللہ، آپ یہ فرق پیدا کر رہے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، کوثر نیازی نے ایک جواب دیا، ویڈیو ریکارڈ پہ موجود ہے، اس نے کہا سنو، میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا، میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسلام میں کرم اللہ اسے کہا جاتا ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا۔ مہربانی سرکار، جی سارے جواب دیں گے، وقت تمام ہوتا جا رہا ہے۔ بلا تفریق فرقہ مسلمانوں سے میری اپیل ہے، اپنے رویے بہتر کرو، لہجے درست کرو، قبر میں ضدوں نے کام نہیں آنا، قبر حشر کا ضامن یہی درود والا قبیلہ ہے۔ میں نے 4 سال پہلے مولانا طاہر القادری صاحب کی یونیورسٹی منہاج القرآن میں بہت بڑا اجتماع تھا، اور اتفاق سے 14 محرم ہی تھی۔
بات ویڈیو ریکارڈ پہ موجود ہے. ہر مذہب کے مولانا ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی طرف سے نمائندگی کا شرف میرے نام نکلا. میں پروگرام چھوڑ کے وہاں پہ پہنچا کہ ایسی جگہوں پہ جانا مذہب کی خدمت کے باعث بنتا ہے. میں نے وہاں پہ جا کے مجمع کو کلیئر کیا, تیل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, اتنی مخلوق وہاں پہ اکٹھی تھی منہاج القرآن یونیورسٹی میں, اور سارے فرقوں کے مولوی ممبر پہ تھے. طاہر القادری صاحب خود بھی تھے. میں نے وہاں یہ منت کی تھی کہ مسلمانوں, زندگی کا پتہ کوئی نہیں, حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے یہ عقل مندی سے کام لیا جا رہا ہے. اور جنہیں ماتم سمجھ میں نہیں آتا نہ کرو, جب تک سمجھ نہیں آتا تب تک نہ کرو. ہم نے کوئی شرط لگائی ہوئی ہے, گیٹ پہ بچے کھڑے ہوئے ہیں کہ جس نے مجلس میں بیٹھنا پہلے 2 ہاتھ ماتم کے مار کے دکھائے تو مجلس میں بیٹھے. جی ماتم ہماری سمجھ میں نہیں آتا, بچوں سے کہتے ہیں جی دیکھو شیعوں کی عقل ماتم ماری گئی ہے. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں اور یہ زندوں کو روتے ہیں. تو چپ رہو کہ مجھے دکھ رہے گا, کچھ بندے مینو گھور دے ہو پہ, میرا کوئی لین دین دا رولا تو اڑے نا, اور نکھرے نتھرے چہرے سے یار یا علی زحمت فرما. جی بہت شکریہ سرکار. جی شیعہ زندوں کو کیا فقرہ کہا ہے میں نے, زندوں کو روتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے اور شیعہ زندوں کو. لو ایک ایک بندے پہ لازم ہے ذرا دھیان دو, میں تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہم رو پڑھیں آل محمد کے غم میں, ماتم کریں, روتے ہیں, ہم کہتے ہیں شیعہ زندوں کو روتے ہیں, شیعہ زندوں کو روتے ہیں. ہم انہی سے مدد مانگیں, کہتے ہیں شیعہ مردوں سے مانگتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, کوئی تو قدر کرے گا اس پہ. مسلمانوں چالاکیاں چھوڑو, ختم کر دیتا ہوں گفتگو. اگر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہیں؟ لہذا میری دوستانہ ماحول میں اپیل ہے, جو جن کا ٹائٹل ہے انہیں دو. صحابہ کے بعد رضی اللہ ہیں, ان کی بڑی حیثیتیں ہیں, ان کے بڑے رتبے ہیں, ان کے بڑے مقام ہیں, ان کی بڑی خدمات ہیں, لیکن اہل بیت اور صحابہ کا فرق بڑا ہے. صحابی بھی اپنی نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑھیں, ان کی بھی نمازیں اللہ نہیں لیتا. ہوئے ہوئے ہوئے, بات میں سمجھا نہیں سکا شاید. لہذا صحابہ کو صحابہ کا حق دو, اہل بیت کو اہل بیت کا حق دو. صحابہ کبار کا نام آئے ہم آپ کے ساتھ ہیں, رضی اللہ کہو, رضوان اللہ کہو, لیکن جب حضور کی اولاد کا نام آئے پھر رضی اللہ نہیں کہنا, پھر علیہ السلام کہنا ہے. اور صرف حضور کے بچوں کو علیہ السلام نہیں کہنا, حضور کی اولاد کو علیہ السلام نہیں کہنا, بلکہ اگلا مرحلہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا, ابراہیم کی آل پہ بھیجا. اپنے مذہبوں کے سیانوں سے پوچھو, مولوی کا نام لے لے بندے ناراض ہو جاتے ہیں. دینی سیانوں سے پوچھو, دینی سیانوں سے پوچھو کہ حضور یہ آل ابراہیم کون ہے. اور نہیں بے نیازی نہ کرو یار, وقت تو تمام ہو گیا. حضور یہ آل ابراہیم کون ہے؟ یاد رکھنا اولاد محمد آل محمد ہیں. آل ابراہیم تیرے نبی کے باپ دادا ہیں. حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے, حضرت ابو طالب آل ابراہیم ہے, حضرت عبد المطلب آل ابراہیم ہے. بندے کمال نہیں کرتے, جن پہ درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے پھرتے ہیں. آپ آباد رہے, آپ آباد رہے. سارا مجمع ذہنی طور پہ جاگ رہا ہے کہ جی حضرت عبداللہ کا مذہب کیا تھا, نبی کے باپ کا مذہب کیا تھا, نبی کے دادے کا مذہب کیا تھا. اور اگر مذہب پوچھنا ہے تو پہلے اپنے علماء کرام سے مجلس کا نام نہ لینا, ویسے کہنا قبلہ ہمارے نبی کا شجرہ کیا ہے, تاکہ تجھے آل ابراہیم کا پتہ چلے کہ جن پہ نمازوں میں درود پڑھتے ہو وہ کون ہے. لیکن جنہیں اپنے شجرے یاد نہیں وہ محمد کا شجرہ کیا سنائیں گے. شیعہ ممبر پہ آؤ, شیعہ مجلسوں میں آؤ, جبھی تو میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو آنے دو تاکہ
تاکہ تیرے بچوں کو وسعت ذہنی ملے. تیرے نبی کا سلسلہ، تیرے نبی کا سلسلہ نسب، سلسلہ خاندان ابراہیم سے آگے بڑھا، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قدار، قدار سے حمل، حمل سے بنت، بنت سے ہمشی، ہمشی سے عدنان، عدنان سے معاد، معاد سے نزار، نزار سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصے، قصے سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب. جب یہ سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا، فقسم اللہ ذالک النور بجزئین، عبد المطلب کے پشت میں اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک نور کا حصہ عبداللہ کی پشت میں آ گیا، دوسرا حصہ ابو طالب کے پشت میں آ گیا. جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ مصطفیٰ بن گیا، جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ مرتضیٰ بن گیا. آپ جیئے سرکار، مہربانی مہربانی سرکار، آپ جیئے. یہ پھر کبھی زندگی بات آگے بڑھے گی، اب ٹائم کیونکہ کم ہے، بات مجھے یہیں پہ روکنا پڑے گی. یہ تیرے نبی کے باپ دادا ہی آل ابراہیم ہے. میری بات پہ یقین نہیں آتا تو اپنے کتب کا مطالعہ کر لو. حضرت ابو طالب جب تمہارے نبی کا نکاح بی بی خدیجہ سے پڑھا رہے تھے، حضرت عبداللہ نے جو پہلا خطبہ نکاح کا پہلا مصرع، پہلی سطر جو ہے وہ یہ ہے: الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. ابو طالب نے محمد کے نکاح کے موقع پہ کہا، حمد اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کی اولاد میں رکھا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور ماشاءاللہ سیانے بندے بیٹھے ہوئے ہو، میری قوم کے نوجوان بھی تشریف فرما ہے. محمد کا حضور کا نکاح جو ہے وہ قرآن اترنے سے 15 سال پہلے ہوا ہے. یہ باتیں ذہن میں ہونی چاہیے. حضور کی حیات طیبہ 25 سال، قرآن اترنا شروع ہوا جب نبی 40 سال کے ہوئے. آج وضاحت کا موقع نہیں ہے، پھر کبھی وضاحت کروں گا کہ یہ 40 سال کے بعد نبی بنے نہیں، اعلان کیا. اگر اس کے نوکر نبی ماں کی گود میں نبی ہوتے ہیں پھر یہ 40 سال کے بعد کیسے بنتا ہے؟ حضور 40 سال کے تھے تو قرآن اترنا شروع ہوا. قرآن اترنا شروع ہوا تو پھر الحمد نازل ہوئی. علی کے باپ نے قرآن اترنے سے 15 سال پہلے کہا الحمدللہ. اب دو ہی باتیں ہیں، یا فقر ابو طالب نے کہے پسند اللہ کو آ گئے. اوئے ہوئے ہوئے، آپ دھیان دیں گے تو بات بنے گی. ایسا تو بندے ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتے، فقر ابو طالب کے تھے اللہ نے لے لیے. پھر دوسری بات ہے فقر قرآن کے تھے. قرآن لوح محفوظ پہ تھا، اترنا شروع ہوا نہیں. اس کا مطلب علی کے باپ کے مذہب کا تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، جو اپنی حویلی میں بیٹھ کے لوح محفوظ کے مطالعے کر رہا تھا. بات ختم ہوگی. میرے آپ چاہیے سرکار، آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ وہ تو اللہ درجات بلند کرے. میرے استاد مرحوم کے کیا کروں، باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں اور ٹائم کی پابندی بھی میرے وہ آڑے آ رہی ہے. مبلغ اعظم قبلہ فی البدی لہجے کے مالک تھے مولانا اسماعیل، ہمارے استاد. قبلہ فرمایا کرتے تھے میں نے محمد کی بیٹی سے خیرات مانگی ہے، بی بی مجھے دنیا نہیں چاہیے، تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق ملنی چاہیے. اور بچوں یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، اس لیے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ اپنے بزرگ علماء کی باتیں آپ کے ذہن میں ہو. ایک مولوی کہنے لگا مولوی اسماعیل شیعوں کا تو وکیل بنا پھرتا ہے. ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھیا. مبلغ اعظم اسی لہجے میں کہنے لگے مولوی جی نہیں پڑھیا ہونا، انہوں نے ٹائم ہی نہیں سی لگا، وہ کلمہ پڑھاؤں دے پھرتے سن. کہاں ہے یار، اللہ جانے بے نیازی آپ کیوں کر رہے ہیں. وقت تمام، گفتگو ختم کر رہا ہوں. آخری گزارش، جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو، جو جس کا رائٹ بنتا ہے. اور اگر تمہیں رضی اللہ اور علیہ السلام کا، ایک بندہ مجھ سے شاہ جی کہنے لگا کہ ہمیں شیعوں والی چالاکیاں نہیں آتی. ہاں ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں. آپ ناراض ہوتے ہیں کہ امام حسن کو رضی اللہ کیوں کہتے ہیں. ہمارے مذہب میں جس کی عزت کی جائے اسے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسن حسین کی عزت کرتے ہیں.
اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا جی شکر ہے آپ نے نبی پاک کی عزت شروع نہیں کر دی. نہیں, کچھ بندے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں. ہاں, نبی کو رضی اللہ آپ نے کہنا شروع نہیں کر دیا. کہنے لگے شاہ جی اتنے بھی ہم پاگل نہیں ہیں, نبی کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ نبی پہ ہم درود پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہی تو ہم شیعہ تمہیں سمجھاتے ہیں, جن پہ درود پڑھا جائے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے. آپ جی زندہ و سلامت رہے, آپ وقت تمام ہو گیا. لہذا آخری میری گزارش ہے, جو ممبر کوفہ پہ علی تھے, میں رضی اللہ علیہ السلام کا فرق بتا دوں. ممبر کوفہ پہ علی تھے, خطاب علی بادشاہ کر رہے تھے. مسجد کوفہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں, یہ بہار میں موجود ہے. جب علی نے رسالت کی بات کی, مجمع میں سے ایک بندے نے اٹھ کے کہا یا علی ہمیں نبی کی حدیث سمجھ میں نہیں آئی. مجلسوں کا صدقہ وہ حدیث آپ کے سارے مجمع کے ذہن میں ہے. کن تو نبی و آدم و بین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی والے پروسیس میں, جب مٹی گونتھی جا رہی تھی. یہ نبی کی حدیث ہے. میں نبی تھا, آدم تھا ہی نہیں. یہ حدیث اس بندے نے علی بادشاہ سے کہا کہ یا علی ہمیں نبی کی حدیث سمجھ میں نہیں آئی. علی فرماتا ہے کون سی حدیث؟ اس نے کھڑے ہو کے کہا جی وہ حضور کا فرمان ہے, کن تو نبیم و آدم بین الماء والتین. علی مسکرا کے فرماتے ہیں کن تو ولین. سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے. آپ جی ہیں ولایت امیر پہ چہرے گلاب نہ بنے تو لطف ہی نہیں آتا یار. علی فرماتا کن تو ولین, وہ نبی تھا, میں ولی تھا. اس کا دوسرا ساتھی زمین پہ بیٹھا, اس نے گٹے پہ ہاتھ مار کے کہا ہونے راضی ہیں, لیکن اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی بادشاہ پھر آپ سے بہتر سمجھا بھی کوئی نہیں سکتا. آپ فرماتے ہیں میں ولی تھا, وہ نبی تھا. ہم بھی تو یہ پوچھ رہے ہیں جب تھا کچھ نہیں پھر محمد رہے کہاں؟ جب تھا ہی کچھ نہیں حضور رہے کہاں؟ علی فرماتے ہیں میں ابھی سمجھا دیتا ہوں. علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے محمد کے نور کے صدقے میں کچھ پردے بنائے, کچھ حجاب بنائے. ان حجابوں میں نبی کے نور کو رکھا. حجاب قدرت, حجاب عظمت, حجاب عزت, حجاب حیبت, حجاب رحمت, حجاب نبوت, حجاب کبریا, حجاب منزلت, حجاب رفعت, حجاب سعادت, حجاب شفاعت. علی فرماتا ہے کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, کسی پردہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا, کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھا, کسی پردہ میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا, کسی پردہ میں سبحان الکریم الاکرم پڑھا, کسی پردہ میں سبحان العظیم الاعظم پڑھا, کسی پردہ میں سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول کی تصویریں پڑھی. علی فرماتے ہیں ان پردوں میں جب نبی کے نور تصویریں پڑھ چکا, اللہ نے اپنی قدرت سے اسی نور کے صدقے کچھ دریا بنائے. ان دریاؤں کی تہ میں اس نور کو اترنے کا حکم دیا. سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا, علم کے بعد دریا حلم میں اترا, علم کے بعد دریا زہد میں, زہد کے بعد دریا تقوی, تقوی کے بعد دریا خشیت, خشیت کے بعد دریا سیانت, سیانت کے بعد دریا انابت, انابت کے بعد دریا مزید, مزید کے بعد دریا صبر, صبر کے بعد دریا رضا, رضا کے بعد دریا وفا, وفا کے بعد دریا حیا. حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا, اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق اول ہے, تو ہی مخلوق اول ہے, تو ہی مخلوق اول ہے, تو ہی ختم الرسل ہے. وہ خطاب دیتا رہا, یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا. جب تمہارے نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھایا, اس نبی کے جسم پاک سے 1,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے. اللہ نے پسینہ محمد کا ضائع نہ کیا, ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا. آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے, نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے, موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے, عیسیٰ روح اللہ بنا محمد کے پسینہ سے. اور خدا را مجھے بول کے بتاؤ جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور یار سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے. اور جو محمد کے پسینے سے بنے اگر وہ علیہ السلام ہوتے ہیں, پھر جو محمد کے خون سے بنے آپ جی ہیں, آپ جی ہیں. آپ جی ہیں.
گزارشات ختم ہو گئی، صرف گزارش اتنی، جو جس کا حق ہے اس کا حق دیا جائے، جتنا جس کا مقام ہے اس کے اسٹیٹس کے مطابق عزت کی جائے، احترام دیا جائے۔ صحابہ کبار کی عزت ہم دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں، لیکن ان کے مقام کے مطابق۔ آپ اہل بیت کے موازنے کرتے ہیں، اور 3 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نبی پاک کی صحبت میں رہے، 5500 حدیثیں بیان کی۔ آپ پریشان ہو گئے۔ جو صحابی 22 سال حضور کی صحبت میں رہے، انہوں نے جو حدیثیں بیان کی وہ 100 سے اوپر نہیں جاتی۔ جائے علماء کرام سے پوچھ کے ہمیں بتاؤ کہ جو 3 سال حضور کی صحبت طیبہ میں رہتا ہے وہ 5500 حدیثیں بیان کرے، اور جو 22 سال حضور کے ساتھ رہے وہ 70-80 بیان کریں، تو علماء اسلام کہتے ہیں آپ شیعہ جذباتی لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا حقیقت کیا ہے۔ اصل میں نبی پاک مسجد نبوی میں دودھ نوش فرما رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تشریف لائے، نبی پاک نے بچا ہوا دودھ حضرت ابو ہریرہ کو پیش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کے دودھ پینے کا بس دیر تھی، حافظہ آسمانوں پہ چلا گیا۔ باقی صحابہ حضرت ابو ہریرہ کا مقابلہ کرنے جوگے رہ ہی نہیں گئے، کیونکہ انہیں نبی پاک کا جھوٹا دودھ ملا تھا۔ اور گجرات والوں چپ رہو گے، مجھے دکھ رہے گا، مجھے بول کے بتاؤ، دنیا سے پوچھنے والے کوئی نہیں جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے۔ جب اس کا مقابلہ صحابی نہیں کر سکتے تو جو محمد کی زبان چوس کے جوان ہو جائے ان کے مقابلے کیسے ہو رہے ہیں؟ لیکن اگر زمانہ آپ جیئے سرکار، زندہ و سلامت رہے آپ۔ میں نے پہلے آخری فقرہ ہے، اس پہ گفتگو مجھے کلوز کرنی ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کا فرق بس سمجھ لو ایک فقرے میں، اور قدردان مجمع ہے میرے سامنے، اس کی تمہید میں نہیں کر رہا ہوں، ڈائریکٹ فقرہ دے رہا ہوں کیونکہ وقت تمام ہو چکا۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائیں، قدر کیجئے گا فقرے کی، اور کام دے گا کہیں نہ کہیں آپ کو یہ فقرہ۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھا، نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا، بیٹا محمد کا۔ ہائے 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 ہائے، آپ جیئے زندہ و سلامت رہے آپ۔ جی بسم اللہ، آپ جیئے سرکار۔ اللہ اللہ جی آپ جیئے۔ حسین مٹی پہ بھی بیٹھا، بیٹا محمد کا ہے۔ مسلمانوں تو محمد کے بیٹے کو تخت پہ نہ بٹھاتے، لیکن غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑا دیتے۔ حق زہرا کو نہیں دیا تھا، نہ دیتے، لیکن زہرا کی بیٹیوں کو بدماشوں کے مجمع میں تو نہ لے آتے۔ سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں دعائیں دیتی ہے۔ اولاد زہرا کے غم میں جو آنکھیں برستی ہیں، اللہ انہیں اپنے غم میں کبھی نہ رونا پڑا۔ میں بار بار آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، فقرے آخری میں کہہ رہا ہوں، طویل مصائب نہیں، صرف تبرکن 2 جملے تاکہ میرا حصہ ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، مسلمانوں مذہب اپنے رکھو، فرقے اپنے رکھو، اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو، 2 عیدیں ہیں، 2 عیدیں، رمضان والی عید، قربانی والی عید، دونوں عیدیں اولاد زہرا کی کوفہ کھا گیا۔ میں صدقے آباد رہو۔ 14 محرم ہے، غریب کوفے میں ہے آج، اولاد زہرا آج کوفے کی گلیوں میں ہے۔ اور جب علی کی بیٹی کربلا سے پہلا سفر کر کے آئی ہے نا، کوفہ کے بازار کے مرکزی گیٹ پہ لاغر اونٹ پہ تھی زینب، اور مسلمان اجر رسالت اس طرح دے رہے تھے، جو مقتول جس بی بی کا قریبی رشتہ دار تھا نا، اس کا نیزہ اس کے قریب کھڑا کر دیتے تھے۔ جبھی تو وہ روایت ہے بازار شام میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب تماشائی عورتوں کی نظر علی اکبر کے سر پہ پڑی تو بزرگ بی بی نے دوسری بیویوں کو بلا کے کہا میرے ساتھ دعا مانگو، اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ تب بی بی ام لیلہ کی آواز آئی تھی، اجڑی ماں ابھی تک زندہ ہے، آباد رہو۔ تیرا چیخے بلند کر کے رونا حسین کی ماں قبول کر لے، سکینہ کی دادی تیرا یہ پرسہ قبول کر لے۔ بازار کوفہ کا مرکزی دروازہ، بازار کوفہ کا مرکزی گیٹ، میں شاید سمجھا نہیں سکا،
بازار میں وہ زینب آ گئی جس نے جی بھر کے سکے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ 21 رمضان کو اسی کوفے میں تمہارے مولا علی کی شہادت ہے جناب امیر کے بعد شریف بھائی کچھ عرصہ اولاد زہرا کو کوفے رہنا پڑا۔ روایت ہے کہ ایک عیسائی عورت مولا کی شہادت کے بعد بی بی زینب کے پاس اور آ کے کہتے بی بی میں مسلمان نہیں ہوں لیکن تیرے بابا کی عقیدت مند ہوں، میں عیسائی ہوں لیکن تیرے بابا علی پہ ایک کتاب لکھ رہی ہوں اور اس کتاب میں نے علی مولا کا حلیہ لکھنا ہے۔ آپ کیونکہ بیٹی ہیں میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں تیرے بابا کی پیشانی کیسی تھی، تیرے بابا کی آنکھیں کیسی تھی، تیرے بابا کے ابرو کیسے تھے، رخسار کیسے تھے، داڑھی مبارک چیخیں مار کے زینب رو پڑی۔ وہ عیسائی عورت منت کر کے کہتی ہے مخدومہ کو غلطی ہو گئی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ بی بی رو کے کہتی ہے غلطی نہیں، تو بابے کے نقش پوچھ رہی ہیں، زینب نے بابے کو دیکھا ہی کب تھا۔ آباد رہو گجرات والو، اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلائے۔ اور جب باپ کے چہرے کو نہ دیکھ سکی اسے کوفے کے بازار کے مرکزی دروازہ پہ جب زینب آئی ہے نا ایک آواز آئی السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین، چیخیں مار کے بی بی زینب رو پڑی، رو کے فرماتے کلثوم میں اجڑ گئی، بازار بھی آ گئی ہوں اور کسی نے مجھے پہچان بھی لیا ہے کہ یہی علی کی بیٹی ہے۔ رقیہ رو کے کہتی ہے کوئی اور نہیں، تمہارے نوکر مسلم کا سر ہے، عقیل کا بیٹا مسلم کہہ رہا ہے آقا زادی میرا سلام۔ اور مسلمانوں رونا ہے یا نہیں یہ تو بعد میں فیصلے ہوں گے، اللہ میرا جانتا ہے۔ بندے ہاتھوں سے مجھے اتنا بتا دے، اللہ نہ کرے آج کو بندہ اچانک بازار میں گر کے مر جائے، 10 بندے کہتے ہیں بیچارہ مر گیا ہے، 4 پائی لے آؤ، 4 پائی لے آؤ، اللہ جانے کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ اور جب مسلم مارا گیا نا بازار کوفہ میں، کسی مسلمان نے 4 پائی نہیں منگوائی، لوگ رسیاں منگوا رہے تھے اور بندے سفارشیں دے رہے تھے کہ اس کی لاش میری گلی میں لائی جائے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ